السلام علیکم ناظرین، حمزہ ٹی وی میں آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے۔ الگ الگ قوموں کی طرف ہر زمانے میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبیوں اور رسولوں کو دیکھ کر یا کہے کہ ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لا پائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کرامتوں اور ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان نبی اور رسولوں کی بتائی گئی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں اور عذاب سے مبتلا ہوئے۔ اس طرح نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داری دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقت عطا فرمائی جنہیں کرامت کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کا استعمال فرمایا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی بڑی بڑی کرامتیں جو آپ نے سنی ہوگی، آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے وہاں اس وقت کے راجا کے پلے ہوئے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اونٹ کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہاں سن کر راجا کے سپاہیوں نے تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور آگے چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ پیش ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے ہوئے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو تمام کوششوں کے باوجود بھی وہ اونٹ نہیں اٹھے۔ یہاں دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔ راجا کے ایسا کہتے ہی ان کے سپاہیوں نے آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈ کر ان سے اپنے برتاؤ کے لیے معافی مانگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت انہیں معاف کر دیا اور کہا کہ تم جاؤ، تمہارے اونٹ کھڑے ہو جائیں گے۔ سپاہیوں نے جب واپس جا کر اونٹ کو اٹھانا چاہا تو اسی وقت اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ! یہاں ہے ہمارے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد تھے۔ یہاں وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں ہمارے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوانی کے 20 سال گزارے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک دن آپ اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ سفر پر چلتے چلتے دجلہ ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں پر ندی پار کرنے کے لیے کوئی کشتی موجود نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا،
मोइन उद्दीन अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद फरमाया, अपनी आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दजला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हज़रत ने फरमाया, मैंने सिर्फ़ 5 मरतबा सूरह फतह पढ़ी थी। उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुंचा दिया। यहाँ मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर फरमा देते हैं कि वहाँ जो कहते हैं वहाँ होकर ही रहता है। यहाँ ताकत हर किसी को नहीं मिलती, यहाँ सिर्फ़ अल्लाह के ख़ास बंदों को ही दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। नाजरीन हज़रात, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और दोस्त अहबाबों के साथ में ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।